نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی انہ تعالی اقسم ربنا باللیل الذی یأوی کل حیوان الی مأواہ فیسکن الخلق عن الاضطراب ویغشاہم النوم الذی جعلہ اللہ راحۃ لأبدانہم وغذاء لأرواحہم والنہار اذا تجلی اقسم ربنا بالنہار اذا تجلی لأن النہار اذا جاء انکشف بضوئه ما كان من الدنیا فی الظلمة فإذا جاء وقت التحریک یتحرک الناس لمعاشهم وتتحرك الطير من أوكارها لو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش ولو كان الدهر كله نهارا لبطلت الراحة إلى آخره أو كما قال العلامة الرازي في التفسير الكبير رحمة الله تعالى عليه والليل إذا يغشى والنہار اذا تجلی کان لرجل من الانصار نخلہ یسقط من بحرها فی دار جار لہ فیأکل الصبیان فشکا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال تبیعها بنخلة فی الجنہ فأبا فخرج فلقی ابو الدحداء فقال هل تبیعنیها بحائط له قال نعم ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاشترها مني بنخلة في الجنة قال نعم والذي نفس محمد بيده إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب پڑھنے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا راحة العاشقين قبل اس کے کہ میں اپنی مختصر حاضری کا آغاز کروں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید باصفا حضرت امین خسرو رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام جو فارسی اور ہندی زبان میں لکھا ہوا ہے اس کے دو شعر پیش کرتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ زیبار مسکی مکن کے
کی یہ بابرکت الوقار محفل، اس میں میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ہر سال محبتوں سے محترم حاجی حسین علی صاحب، محترم حاجی حسن علی صاحب یہ سرکار کی ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی روح کو غذا فراہم کرنے کے لیے جہاں علماء کو بلاتے ہیں وہیں ثنا خانان مصطفیٰ کو بھی بلاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال محترم محمد عثمان قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت غیر مناسب طریقہ اختیار کیا، اور جس سے صرف ایک بندہ ڈسٹرب نہیں ہوا، کئی محافل ڈسٹرب ہوئی۔ بھائی اویس صاحب ابھی کھڑے تھے کچھ دیر پہلے مفتی صاحب کے تشریف لانے سے قبل، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، چک چوبے والوں کا فون آیا۔ اب ان کے جملے سنے، یہ میرے لیے بڑا تکلیف کا معاملہ تھا کہ مولانا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ محفل پہ آئیں گے تو آپ نہیں پہنچے ہیں۔ اب یہ سبب کون بن رہے ہیں؟ محترم عثمان قادری صاحب 1.5 مہینہ پہلے ٹائم دے رہے ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت لے لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے وعدہ پر نہیں اتر رہے۔ تو مجھے بتائیے، آپ سرکار کی نعت خوانی بھی کرتے ہیں، حضور کے نام کا لنگر بھی کھاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اور یہ انداز رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے پھر یہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے یہ نازیبا سلوک کیا، کیا آپ ان سے پھر عزت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ آپ اچھے رویے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھا کہ کئی دنوں سے یہ فلیکس باہر لگی ہوئی ہے، گویا کہ اعلانات ہو رہے، مدعو کیا گیا قبلہ مفتی صاحب سے آج ملنے گئے ان کی زیارت کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے، تو ان کے پاس بھی دعوت نامہ پہنچا ہوا تھا، ایسے کئی افراد کے پاس دعوت نامہ پہنچا۔ اب ہر ایک کو کیسے صفائی دیتے پھرے کہ بھائی ہم نے بلایا تھا لیکن وہ خود اپنا رنگ دکھا گئے۔ تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ثنا خانوں کو سمجھ عطا کرے، تھوڑا سا لنگر میں اضافہ کہیں ہو جائے تو گاڑی نہ مڑے، گاڑی مڑے تو مدینہ کی طرف نکلے، ٹھیک ہے نا جی؟ بات بس ایک ہی ہونی چاہیے، جہاں وعدہ ہو گیا بس بات ختم، پھر کوئی جتنا بھی ڈیمانڈ کرتا رہے، جتنے بھی پیسے بڑھاتا رہے، جتنا بات کرتا رہے، کہا نہیں بس مجھے دوستوں نے بلایا ہے میں نے وہاں جانا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور جو باتیں سمجھ میں عمل میں آ جائیں انہیں آگے حضور کی امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں میری باتیں آپ کے لیے ناراضگی کا باعث نہیں بنی تو اونچی آواز سے صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے آخری پارے کی سورہ لیل کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اور آپ حضرات جوش اور ولولے کے متمنی بن کر نہیں بلکہ سادہ انداز میں حضور کے قلب عطر پہ نازل ہونے والے کلام طیب و طاہر کا پیغام سننے کے لیے اپنی سماعتوں کو متوجہ کریں۔ میرے رب نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب عطر پہ جو کلام مقدس نازل کیا، اس میں کئی ایسے مقام ہیں جہاں اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قسموں کو یاد فرمایا۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ سورہ لیل ہے۔ اب انداز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے اس رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے اس رات کی جو دبے قدموں آتی ہے، آپ کو میٹھی نیند کی لوریاں سلاتی ہے، اور آپ کو تھپک تھپک کے سلا کے نیند کی وادی میں پہنچاتی ہے۔ جب رات کا اندھیرا آتا ہے پھر پرندے بھی پلٹ کے اپنے آشیانوں کی طرف آتے ہیں، پھر زمین کے کیڑے بھی اپنے سوراخوں اور اپنے بلوں کی طرف آتے ہیں، اور پھر جو وطن سے دور ہوتے ہیں، گھر سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی پلٹ کر جب شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں، جب سورج اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے، تو پھر جب دن اختتام کو پہنچتا ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے اس رات کی
جس کے اندھیرے میں آج تم میرے نبی کے ذکر کی محفل کے دیے جلا کے بیٹھے ہو، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو، میرے نبی کے حسن کی باتیں کر رہے ہو، میرے نبی کے مسکرانے کی، میرے نبی کی زلف عنبرین کی باتیں کر رہے ہو۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے اس رات کی، اگر یہ رات نہ ہوتی نیند کیسے کرتے، اگر یہ رات نہ ہوتی چین کیسے پاتے، اگر یہ رات نہ ہوتی پھر یہ نیند کی نعمت میسر کیسے آتی۔ فرماتے امام رازی اقسم اللہ تعالی، میرے رب نے یہ قسم اٹھائی، کس لیے؟ انہو یأوی کل حیوان الی مأواہ، فرمایا جیسے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ہی سورج دبے قدموں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو فرمایا اب پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، انسان اپنے گھر کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ فَيَسْكُنُ الْخَلْقُ عَنِ الْاضْطِرَابِ، سارا دن ہلچل رہی، بے قراری رہی، مغز ماری رہی، لوگوں سے دام طے ہوتے رہے، سودا سلف بیچا بھی گیا، خریدا بھی گیا، خرید و فروخت ہوتی رہی، دام طے ہوتے رہے، کہیں پراپرٹی کا سودا ہوا، کہیں باغات کا سودا ہوا۔ فَيَسْكُنُ الْخَلْقُ عَنِ الْاضْطِرَابِ، سارا دن اضطراب میں، بے قراری میں، بے قلی میں گزرا۔ ہم نے پھر رات بنائی تاکہ تمہیں سکون عطا کرے، تاکہ تمہارا اضطراب ختم کرے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا، مجھے مانو یا نہ مانو، میں نے تو تمہیں ماں کی گود سے بھی زیادہ قرار دیا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا، جب تم رات کے اندھیرے میں آتے ہو، بستر تمہارے لیے بچھایا جاتا ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے گرم گرم کھانا رکھتی ہے، تم کھانا کھا کے پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کر جب اپنے بستر پہ لمبی تان کے سوتے ہو، بتاؤ ذرا اس وقت کتنا مزہ آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ مزہ کس نے عطا کیا، یہ چین کس نے عطا کیا، یہ نیند کا مہربان چہرہ کس نے عطا کیا؟ فَيَسْكُنُ الْخَلْقُ عَنِ الْاضْطِرَابِ، سارا دن میں صدائیں لگاتا رہا، سارا دن میں منڈی میں پلے داری کرتا رہا، میں ہوٹل پہ کھانا سرو کرتا رہا، میں بٹھے پہ اینٹیں پکاتا رہا، میں پتہ نہیں کتنے کام کرتا رہا، میرا بدن تھک کے چور ہو گیا، رواں رواں شکستہ ہو گیا، میرا بدن تھک گیا، جب چور چور ہو گیا اب میں شکستہ ہونے لگا، اب میں گرنے کے قریب ہو گیا، اب رب بلاتا ہے میٹھے انداز میں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا، آؤ نہ ذرا اپنے گھروں کی طرف تاکہ تمہیں میٹھی نیند کا مزہ چکھاؤ، تاکہ تمہیں بستر کی خوبصورتیاں دکھاؤ۔ بتاؤ ذرا یار، اگر کہتے ہو یہ رات کا کمال ہے تو مجھے بتائیں کتنے ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں پوری گولیاں کھا کے سوتے ہیں لیکن نیند پھر بھی نہیں ملتی۔ کہا بستر تو مل جائیں گے لیکن چین کی نیند تو نہیں خرید کر سکو گے۔ کہا اسی طرح وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا، یہ رات آئی چین بھی ساتھ لائی، قرار بھی ساتھ لائی، اور اتنا ہی نہیں، یغشاہم النوم، جیسے میں چادر اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر، رضائی اوڑھ کر سوتا ہوں، امام راضی کہتے ہیں یغشاہم النوم، اب رات کے اندر مجھے نیند نے آ کر اپنے احاطے میں لیا، اپنی باہوں میں لیا، اپنی باہوں میں لے کر اب مجھے تھپک تھپک کے سلایا۔ جعلہ اللہ راحتاً لأبدانہم، اس بدن کی راحت کے لیے اللہ نے نیند کو وسیلہ بنا دیا، سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ نیند نہ ہوتی پتہ نہیں میں یہ سستانہ، یہ تھکاوٹ دور کیسے کرتا۔ وَغِذَاءً لِأَرْوَاحِهِمْ، بدن کی غذا مل گئی، اب روح تھکی ہوئی ہے، اس کو غذا دینے کے لیے اللہ نے رات بھی دی، گھر بھی دیا، مجھے جوان بیٹے بھی دیے، اللہ نے مجھے سونا باپ بھی دیا، اللہ نے مجھے خوبصورت خاندان بھی دیا، اللہ نے مجھے بزنس اور کاروبار بھی دیا، اللہ نے مجھے معاشرے میں عزت بھی دی ہے، مقام بھی دیا ہے۔ فرمایا سنو، جعلہ اللہ
راحتن لابدانہم، رات کو تمہارے بدن کے لیے راحت کا ذریعہ بھی بنایا، وغذاء لارواحہم، تمہاری روحوں کے لیے غذا بھی بنایا۔ اب بتاؤ یہ قسم اٹھانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے اس رات کی جو آ کر تمہیں چین بھی دیتی ہے، قرار بھی دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، یہ رات میرے لیے آپ کے لیے سونے کے لیے بنی ہے، لیکن کچھ مقدر کے ایسے یاور ہوتے ہیں، ایسے چاند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات سونے کے لیے نہیں بنی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یفعلون۔ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں نے حضرت سلیمان کو کہا بیٹا سونے کی زیادہ عادت نہ بنانا۔ اماں جان کیوں؟ فرمایا جو جتنا زیادہ سوئے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ غریب ہوگا، اتنا محتاج ہوگا، فقیر ہوگا۔ قلیل العقل، کم کھانے کی عادت بنائیں، قلیل الحدیث، کم بات کرنے کی عادت بنائیں، قلیل النوم، کم سونے کی عادت بنائیں۔ جب یہ تین عادتیں آ گئی تمہارا سفر ادھر کی طرف شروع ہو گیا، ادھر سفر شروع ہو گیا، اب منزلیں طے ہونا شروع ہو گئی، آغاز سفر ہو گیا، عشق کا آغاز ہو گیا، محبت کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں حضرت سری سکتی نے 78 سال تک اتت علیہ سمان و 70 سنہ، حضرت حاجی حسین علی صاحب نے، حاجی حسن علی صاحب نے میلاد منا کر میری اور آپ کی اصلاح کا یہ خوبصورت یہ اہتمام کیا ہے۔ میلاد کا ایک مقصود یہ بھی ہے، راتیں سونے کے لیے بھی بنی ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو بہا کر شرمندگی چہرے پہ سجا کے سجدے میں گر کر جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، تیرا بستر بھی تجھے بلائے، لیکن تو کہے سونے کو راتیں پھر مل جائیں گی، لیکن روٹھے رب کو راضی کرنے کا موقع پھر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کہا حضرت سلطان العارفین بولے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ کہا یا اللہ کرم نوازی کر دے، ان کو سونے کی توفیق دے دے، مجھے جاگنے کی توفیق دے دے۔ وہ حضرت سلطان العارفین اللہ 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 بیٹھ کر کھیت میں کھلیان میں کر رہے تھے، وہ ایک بارات راستہ بھٹک گئی۔ لوگوں نے کہا اب رات کا اندھیرا ہے، کس سے مدد مانگے، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، اتنا لوگ ہیں کہاں جائیں گے، یہ تو بارات جا رہی ہے۔ وہ صدائے دل نواز جب سماعتوں سے ٹکرائی، کہا چلو چلتے ہیں، یہاں کوئی اللہ والا بیٹھا ہے۔ آگے گئے تو سلطان با ہو بیٹھے تھے، سلطان با سارے بولے با ہو بیٹھے تھے۔ ایک ہے با الف با، اس کا معنی ہے ساتھ، ہو کا معنی ہے وہ، با ہو اس کے ساتھ۔ کہا یہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آگے بیٹھے تھے سلطان با ہو۔ کہا میاں کہاں آ گئے؟ کہا راستہ بھٹک گئے، مہربانی کریں۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا احمد بور سیال جانا ہے۔ کہا پھر میرے پیچھے آؤ، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، چند قدم چلے۔ کہا اب کھولو، آنکھیں کھولی، سامنے گنبد خضرا تھا، سامنے مدینۃ الرسول تھا، سرکار کا شہر پر انوار تھا۔ وہ نہ سمجھ تھے، نہ بلد تھے، نہ واقف تھے، محبت تھے۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو احمد پور جانا ہے۔ آپ بولے باہو جس احمد پور کو جانتا ہے وہ تو ایک